السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ ایک نازک موڑ پر آ چکے ہیں۔ کیا قرآن میں کہیں یہ لکھا ہے یا حدیث میں کہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے حکمران چاہے وہ فاسق و فاجر ہوں، زانی شرابی ہوں، اور اس کے باوجود بھی ان کو سپورٹ کیا جائے اس لیے کہ وہاں پہ ہمارا حرم ہے، مدینہ شریف ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ ہمیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ اگر میں غلط چلوں تو مجھے ٹوک دینا، اینڈ ڈونٹ فالو می۔ اگر میں غلط راہ پہ چل رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا، مجھے فالو مت کرنا۔ تو ہم ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ ان کے سارے کرتوت آپ کے سامنے ہیں کہ یہ اپنے صحافی کو کیسے قتل کرایا ایم بی ایس نے، اور یہ کیا خرافات کر رہے ہیں۔ آج وہاں پہ جو ہے سنیما گھر، جوا کے اڈے اور زنا کے اڈے، یہ سب کچھ کھولنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سرزمین پہ بیٹھ کر دغا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی دغا کریں گے۔ اب جب کے ایل سمٹ میں عمران خان جا رہے تھے تو سعودی عرب نے پاکستان کو، عمران خان کو بلا کے کہا اگر تم گئے وہاں پر تو 40 لاکھ پاکستانی جو یہاں کام کرتے ہیں ان کو واپس کریں گے، اور یہ $3 ارب جو رکھیں یہ بھی ہم اپنے وڈرا کریں گے۔ وہ شخص سر جھکا کے، ان کی وہ باڈی لینگویج دیکھیں، وہ چلے آ رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ اس وقت پاکستان میں معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر 40 لاکھ لوگ میرے واپس آ گئے تو اور مسائل میں گھر جاؤں گا، تو مجھے ان کی ڈانٹ ٹپٹ سن لینی چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن ٹرکی نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا، ان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ تم نے عمران خان سے کیا کہا تھا۔ اب انہوں نے ایک نیا جال پھیلایا ہے، اور وہ جال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد OIC کی کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں کریں گے اور آپ کے مسائل پہ بات کریں گے۔ What you mean by OIC؟ یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، کہتے ہیں OIC، میں نے دیکھا کہ تم کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہو۔ تم نے آج تک کیا ریکارڈ ہے OIC کا؟ تم نے کچھ کام نہیں کیا، تم کسی قابل نہیں ہو۔ پاکستان میں اب ہمیں دلاسا دینے آؤ گے؟ وہاں آگ لگی ہوئی ہے ہندوستان میں، مسلمانوں کے گھر چل رہے ہیں، ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں کشمیر میں۔ کتنے مہینے ہو گئے وہ کیسی بے بسی سے وہاں پر جو ہے اس کا شکار ہیں، اور تم اب 4 مہینے میں پتہ نہیں دنیا میں کیا سے کیا ہو جائے آج کے دور میں۔ یہ 4 مہینے میں آئیں گے ہمارے معاملات پہ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ وی ڈونٹ نیڈ یو۔ آج تم ہندوستان میں $20 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہو، اور 10 الفاظ مسلمانوں کے حق میں نہیں بولتے۔ وہ تو تم لڑنے کے تو قابل ہو ہی نہیں تم، ٹھیک ہے نا؟ تم سوائے عائشی کے اور کسی قابل نہیں ہو۔ لڑ تو سکتے نہیں، ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ تم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لڑو، کشمیر کے لیے لڑو، لیکن کم از کم تم میں اتنی اخلاقی جرت تو ہو کہ تم ان سے کہو کہ بھائی یہ ایسا کام نہیں کرو، رک جاؤ۔ تم وہ بھی نہیں کرتے، اور پاکستان کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری یہ لولی پاپ تمہیں مبارک ہو۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ بات ان پہ واضح کر دے کہ دیکھیے، اگر مکہ اور مدینہ کی بات ہوگی، اگر اس کی حفاظت پہ کوئی حرف آتا ہے تو جان حاضر ہے سارے پاکستانیوں کی، لیکن ایم بی ایس کی حکومت پہ بات آتی ہے تو ہم اس کے لیے، ہمارے دل میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے تمہارے ریلیشن شپ اب بدل گئے۔ ایک ہوتا ہے نا لو از انکنڈیشنل، اور ریلیشن شپس آر ناٹ، وہ کنڈیشنل ہو سکتی ہیں۔ ہمارا تمہارے جو پہلے تعلقات تھے نا وہ لو انکنڈیشنل والے تھے۔ اب آج اگر ہمیں کوئی بہتر ڈیل مل جائے، وہ جو 3 بلین تمہارے رکھے ہیں وہ تمہیں فوراً واپس کر دیں گے۔ مولا علی نے کہا تھا تکلیف اٹھاؤ، ذلت نہ اٹھاؤ۔ آج پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ ہمارا دوست ملیشیا ہے، ہمارا دوست ٹرکی ہے، ہمارا دوست ایران ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اب یہ فلسفی شیعہ سنی والی نہیں بیچنا، اب ہم یہ نہیں خریدیں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے تم کس طرح کی چاہت رکھتے ہو اور تمہارے اعمال کیا ہیں۔ تم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہو۔ تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے، ایک نہیں کئی دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی جاسوسی کرواتے ہو، پاکستان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہو اور ہمیں مجبور کرتے ہو۔ خواتین حضرات، علی شریعتی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے، انہوں نے کہا اگر تم حق کے ساتھ
نہیں کھڑے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس وقت تم کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے یا طوائف کے کوٹھے پہ موجود تھے. اس بات سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس سمٹ کو اگر یہ پاکستان میں کرائیں, پاکستان کو سمٹ کر لینی چاہیے, لیکن جب یہ آئیں تو بھرپور ڈیمانسٹریشن ہونے چاہیے سعودی عرب کے خلاف, اور ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے برابری کی بنیاد پہ بات کیجیے. میں نے پہلے کہا مکہ مدینہ کے لیے جان حاضر, اگر اس پہ وہ کوئی بھی آتا حملہ آور کرتا پورا پاکستان نثار, لیکن تمہارے لیے نہیں, کہ تمہارے کرتوت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور اب یہ واجب ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ اپنے یہ ذہن جو ہے نا, یہ پروپیگنڈے جو کیے گئے ہیں, جو پیسے لگائے گئے ہیں مساجد میں ادھر ادھر, ان کو جو ہے کھولیے. دماغ اور پیراشوٹ کام کرتے ہیں اگر ان کو کھولا جائے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں, ان کو آپ سبسکرائب کیجیے اور تھوڑا سا ریکمنڈ بھی کر دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.